السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ علی امین گنڈاپور اور دیگر اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے ڈیالہ جیل میں عمران خان سے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب عمران خان کی رہائی کے لیے کون سا بڑا کام کیا گیا ہے، کیا ایکشن لیا گیا ہے، اس سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو سب سے بڑا کام ہوا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت بڑی شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ کی نہیں، ایک اور وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور کیسے ماحول میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی، جب انصار عباسی صاحب اپنے کالمز میں یہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام دے دیا ہے، اور یہ پیغام اس لیے دیا ہے جو مقتدر حلقوں کو، کہ اب عمران خان کی شرائط پر مذاکرات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو مفاہمت کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور ایسے ماحول میں جب علی امین گنڈاپور صاحب کو اپنی جو کابینہ ہے اس کے نام اور اس کے بعد جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، اور ایسے موقع پر علی امین گنڈاپور کی جو ملاقات ہے عمران خان صاحب سے، وہ انتہائی نتیجہ خیز ملاقات ہوگی۔ اور ایک ملاقات نہیں ہوئی، علیمہ خان صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے کچھ اور ملاقاتیں، یعنی کہ شیر افضل مروت صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ہیں خالد خورشید صاحب کی، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب ہو گئے، علیمہ خان صاحبہ ہو گئی، ان کی تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن آج علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ایک سب کے لیے تھا کہ کب ملاقات ہوگی، اور آج ملاقات ہوئی ہے، اور سخت سیکیورٹی میں وہ وہاں پہنچے ہیں۔ اور یہ غیر معمولی ملاقاتیں ہیں، پہلے تو ملاقاتیں ایسے جو معمول کی وکلاء عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ غیر معمولی ملاقاتیں جو کہ عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور صاحب کی ہوئی ہے، بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی انہوں نے اپنی کابینہ کے نام بھی فائنل کرنے ہیں، اور ممکنہ طور پر وہ عمران خان صاحب سے اس حوالے سے مشاورت بھی کریں گے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ حلف بھی لیا تھا، اپنے جتنے بھی اراکین اسمبلی تھے ان کو کہا تھا کہ کرپشن پر نو کمپرومائز، اور اگر آپ قرآن پر حلف لے کر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں جو اراکین اسمبلی تھے وہ اپنی نشستوں سے بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر عمران خان صاحب سے گائیڈ لائنز لینے کے بعد ہی وہ کابینہ تشکیل دیں گے، اور یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کابینہ تشکیل دینے سے پہلے بجٹ جو ہے وہ منظور کر دیا، اور غالباً 169 ارب روپے کا بجٹ، 1,69,69,000,000 کا بجٹ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تنقید ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہیڈ لائنز گریب کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک تو شہر جو کہ ایک صوبے کا بنتا ہے وہ تو ایک وزیر اعلیٰ مانگ بھی سکتا ہے، آئین اور قانون کے تحت وہ ان کو ملنا بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک چیز جو تنقید کی زد میں ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں، آپ پروٹوکول پر تنقید کرتے ہیں اور آپ کا اپنا جو پروٹوکول ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ایک وزیر اعلیٰ کی اپنی جو سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں وہ تو لازماً ہونی چاہیے، اور ان کو ان کی سیکیورٹی ملنی چاہیے۔ اور کوئی 13 گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ایک قافلہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا تھا جس میں وہ گاڑیوں کے حصار میں تھیں، پھر کیمروں کے حصار میں تھیں، آگے کیمرہ، پیچھے کیمرہ، دائیں کیمرہ، بائیں کیمرہ، اوپر کیمرہ، نیچے کیمرہ، کیمرہ کیمرہ کیمرہ، اور یہ سب کچھ چلتا رہا۔ لیکن اب بھی دیکھیں، ایک وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پہنچے، اور ایک وزیر اعلیٰ ہے جو کہ جن کی ہر ایکٹیویٹی کیمروں کی ریکارڈنگ کی وجہ سے ہی آتی ہے ہمارے سامنے، اور ایک وہ کام جو کہ آپ کو کرنے چاہیے عوام کے لیے وہ آپ کرتے تو ہیں، لیکن اس پہ بھی اپنی تصاویر چھاپ دیتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بڑا کام ہو گیا ہے، اور قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی گئی ہے اسد کیسر ان سب کی جانب سے۔ یہ شاہد خٹک صاحب نے ایک قرارداد شیئر کی ہے ٹویٹر پر، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم زبردست اور اس کے علاوہ جو بھی ممبران ہیں قومی اسمبلی یہ قرارداد جمع کروا رہے ہیں کہ مسلم امہ کے لیڈر عمران خان کے خلاف جتنی بھی غیر قانونی FIRs یا مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو فی الفور واپس کیا جائے، عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور قانون کا غلط استعمال مزید بند کیا جائے۔ نیز پاکستان تحریک انصاف کے دیگر سیاسی لیڈران شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، چودھری پرویز الہی، عمر سرفراز چیمہ، صنم جاوید، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور دیگر تمام سیاسی رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ جتنے بھی مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں تمام تر مقدمات سیاسی اور انتقامی ہیں، جس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انتقامی سیاست نہ ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی عوام کے مفاد میں ہے۔ تمام تر مقدمات صرف اس بنیاد پر بنائے گئے ہیں تاکہ عمران خان کو عوام سے دور کیا جائے،
تمام مقدمات بغیر انکوائری اور بغیر کسی ثبوت کے قائم کیے گئے ہیں۔ نیز بے گناہ صحافی عمران نیاز اور اسد طور کے خلاف بھی جو ختم شدہ بے بنیاد مقدمات ختم کر کے ان کو رہا کیا جائے، قائم شدہ بے بنیاد مقدمات ختم کر کے ان کو رہا کیا جائے۔ اور اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ جنید اکبر ہیں، اسد قیصر ہیں اور باقی جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف دیکھیں، کسی زمانے میں اسد طور کی بہت بڑی مخالف تھی، اب ان کے حق میں جو آواز، بہت سے لوگ جو اس وقت مخالفت کرتے تھے اسد طور صاحب آج تو طیبہ راجہ صاحبہ نے بات کی کہ ہم ان کو ایک الگ نظر سے دیکھتے تھے، لیکن ہمارے جو بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسد طور صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگوں اسد طور، عمران نیاز، اور ظاہر ہے ان کو باہر آنا چاہیے۔ جو بھی آواز بلند کرتا ہے حق کی یا سچ کی، آپ نے پرنسپلز پر کھڑا ہے، اس کی رہائی ہونی چاہیے۔ اب یہ قرارداد پیش کر دی گئی ہے، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں قرارداد ایک علامتی سمبولک ویلیو رکھتی ہے۔ عمران خان صاحب کو اس قرارداد کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ باہر آ جائیں گے، نہیں، لیکن اس کی کچھ علامتی اور سمبولک ویلیو ہے۔ دوسری جانب علی محمد خان صاحب نے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ایک ٹویٹ کیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں کیا گفتگو کی اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان ملک کے بڑے لیڈر ہیں۔ عمران خان دہشت گرد نہیں، نواز شریف غدار نہیں، اور خدا نخواستہ آصف زرداری بھی ملک دشمن نہیں ہے۔ سیاستدانوں ایوان میں صدر میں بیٹھیں، سیاستدان جو ہے تمام ایوان صدر میں بیٹھ جائیں اور مل بیٹھ کر ملک کو آگے ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کوشش کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر پر الگ ایک گفتگو کی ہے۔ ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جو میاں نواز شریف صاحب غدار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے جو بات کہی کہ اس کے علاوہ زرداری صاحب ملک دشمن نہیں ہیں اور نہ ہی عمران خان صاحب دہشت گرد ہیں، تو اس جو بیان کو سراہا بھی گیا اور اس کے بعد شدید تنقید بھی کی گئی ہے علی محمد خان صاحب پہ کہ وہ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں۔ دیکھیے، علی محمد خان صاحب اپنے بیانات دے جاتے ہیں جو ان کو ٹھیک لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر تنقید جو کہ ہر کسی کا رائٹ ہے۔ اور علی محمد خان صاحب نے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر جو دن دہاڑے ڈاکہ پڑا ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کو واپس کیے بغیر اور عمران خان صاحب کو واپس باہر لائے بغیر ملکی معاملات پر کوئی بھی مذاکرات آگے بڑھ نہیں پائیں گے، ملکی سیاسی معاملات۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی کہ جو بھی بے گناہ اس وقت قیدی ہیں، جو 9 مئی کے مقدمات میں قید ہیں، ان کو باہر لایا جائے، اور اس کے علاوہ صحافی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو سینسرشپس ہیں، یعنی جب قومی اسمبلی میں بھی آپ خطاب کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یا آپ پی ٹی آئی کے اتحادی ہوتے ہیں، جو بھی محمود اچکزئی صاحب جن کا تعلق پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے، وہ صدارتی امیدوار ہیں، اور صدارتی امیدوار کے جب بھی بیان ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں وہ بھی سینسرشپ کی زد پہ آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس انداز سے پھر صرف پاکستان تحریک انصاف ان کو دکھایا بھی کیسے جاتا ہے اوور دی شولڈر اینگل سے، تاکہ عمران خان کی تصاویر نظر نہ آئیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو اسٹیکر سے بھر دیتے ہیں جس میں عمران خان۔ اور ایسے میں آپ جو عالمی میڈیا اس کو ایک الگ موقع دیتے ہیں تاکہ آپ کو کور کریں۔ اور علی محمد خان صاحب نے کہا نا کہ عمران خان صاحب ان سے اس لیے بھی بات نہیں کرتے نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، کہ پھر ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا، تو کیا وہ ہاتھ ملا لیں؟ دیکھیں، ہاتھ ملانا پڑے، یہ تو ایک اچھی بات ہوتی ہے نا کہ جب سیاسی جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، سیاسی لیڈر یا پھر جو سیاستدان، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سیاستدانوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو کہ حقیقت ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے ہی کیا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے اور ان سے وہ کچھ حاصل کیا جائے جو اپنے مطالبات ہیں۔ یا پھر عمران خان صاحب پہلے تو یہ بات کر رہے تھے کہ مذاکرات میں تو کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی مذاکرات کر نہیں رہا، اور اب عمران خان صاحب یہ باتیں بھی نہیں کر رہے کیونکہ اب ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور ان کو صرف نہیں لگتا، سب کو لگتا ہے، اور یہاں تک کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ یعنی آصف کرمانی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ مینڈیٹ جن کا ہو ان کو ملنا چاہیے، ان کا پہلا رائٹ ہے حکومت بنانے کا۔ محمود اچکزئی صاحب نے یہ کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا، جو کہ عمران خان صاحب کے کسی وقت میں بہت بڑے ناقد اور اب بھی
सिवाय इंतखाबात में मुबैना धांधली के उनके इमरान खान साहब सबसे बड़े मुखालिफ हैं और इमरान खान साहब भी ये सबके लिए। और अली मोहम्मद खान साहब ने ये भी कहा ना कि जो मुहिब वतन होगा वो यही बात कहेगा कि तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत से सहाफ़ी और सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने वो ट्वीट भी किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जी, और फलक जावेद साहिबा ने उनको तनकीद का निशाना बनाया और उसके अलावा अदील राजा साहब ने अली मोहम्मद खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया। ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब के नज़रिए से हट के बात कर रहे हैं, अलग बात कर रहे हैं। और उनको ये कहा अदील राजा साहब ने कि देखें, अगर आप उनको मुआफ़ करना चाहते हैं तो आप अपने तौर पर मुआफ़ कर लें, लेकिन अदील राजा साहब ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के मामले में मैं उनको मुआफ़ नहीं कर रहा और उनका ट्वीट मौजूद है। उसके अलावा देखें, ये आप बात तो कर देते हैं, ये एक हेडलाइंस भी ग्रैब हो जाती हैं और ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर जो तनकीद इस वक्त है अली मोहम्मद खान पर वो किसी सूरत किसी हद तक जायज़ भी है, किसी हद तक जाहिर है, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो जो है इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान साहब इंतकाम नहीं लेंगे। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो भी इंतकाम नहीं लेंगे। इंतकाम लेना ही नहीं चाहिए, कौन क्यों इंतकाम लेगा। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।